لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی الکاذبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. گرامی قدر سامعین اور محبان اہل بیت، سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے اور روح کی سچائیوں سے اس جشن ولایت مولا کائنات پر عبادت سمجھ کے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ عبادت مقبولہ سمجھ کے بلند آواز سے صلوات پڑھ کر اس مبارکبادی کو قبول فرمائیں. اکیس مارچ سن 632 عیسوی مطابق 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری بروز جمعرات 9 ازواج النبی 5 معصوموں کی موجودگی میں 1,24,000 اصحاب کی موجودگی میں غدیر خم کے میدان میں کجاؤں کے منبر پر جس کی ولایت کا اعلان ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. میں سب سے پہلے آپ کی سماعتوں میں رس گھولنے کے لیے تبرکاً موجز اسمبلی کے ان 4 مصروں کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کہیں، کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کہیں، اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے. وہ 30 پاروں کا قرآن حفظ کر ڈالا، وہ 4 حرفوں کا لفظ غدیر بھول گئے. گرامی قدر سامعین، 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری علی کے ولی بننے کا دن نہیں ہے، بلکہ علی کی ولایت کے اعلان کا دن ہے. میں لفظوں کی حرارت اور فقروں کی تڑپ اور جملوں کے اضطراب کو یہ خواہش رکھتا ہوں کہ مومنین زیادہ محسوس کریں، اور الفاظ کے جو مضمرات ہیں اور جو گہرائی اور گہرائی ہے اسے اپنی سماعت کی پیمائش سے ناپنے کا جو ہنر جانتے ہیں
وہ بہت تیزی کے ساتھ اسے استعمال کریں تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بات میں پیش کرنے کا ثواب حاصل کر سکوں۔ غدیر علی کے ولی بننے کا دن نہیں ہے بلکہ اعلان ولایت کا دن ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، اصحاب سے مسجد بھری ہوئی ہے، اور مقام فخر میں آخری پیغمبر نے اپنے لیے ارشاد فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ یہ جملہ نبی کا ترجمہ ختم ہوا تو ایک مرتبہ مولائے کائنات کھڑے ہوئے اور مقام شکر رب میں مولا علی نے فرمایا کنت ولی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو کوئی شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، نجدی، حجازی، زیدیہ، مہدیہ، اسماعیلیہ، شافعی، مالکی، حنبلی، ایجپٹ کا رہنے والا، سعودیہ کا رہنے والا، ہم حیدر کرار کے موالیوں سے یہ نہ پوچھے کہ ہم نے کلمے میں علی ولی اللہ کب سے شامل کیا، آپ بتائیں نکالا کب سے ہے؟ آئیے شرر صاحب قبلہ تشریف لائیں۔ ایک مرتبہ ہمارے شرر صاحب کی تشریف آوری پر معراج قامت صلوات پڑھنے کا ثواب حاصل کریں۔ بر محمد و آل محمد۔ سورج دیواروں اور چھتوں کو پاک کرتا ہے، زمین پیر کے تلوؤں کو پاک کرتی ہے، پانی ہر طرح کی نجاست کو پاک کرتا ہے، آگ نجس لکڑی کو پاک کرتی ہے، اسلام ظاہر کو پاک کرتا ہے، ایمان باطن کو پاک کرتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ مشرک کو پاک کرتا ہے، کلمہ محمد رسول اللہ کافر کو پاک کرتا ہے، کلمہ علی ولی اللہ نسل کو پاک کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے حیدری۔ سورہ مائدہ 5واں سورہ، اس کی آیت نمبر 67 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کرو۔ عنوان تقریر ہے تبلیغ ولایت علی، آیت ہی میں بلغ آ گیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، رسول تبلیغ کرو۔ آج کوئی پیار کا لہجہ اللہ کا اپنے حبیب سے نہیں ہے، آج خدا اپنے حبیب کو نہ عقل اول کہہ رہا ہے، نہ قلم اول کہہ رہا ہے، نہ خلق اول کہہ رہا ہے، نہ مخلوق اول کہہ رہا ہے، نہ طٰہٰ اور یاسین کہہ رہا ہے، نہ مزمل و مدثر کہہ رہا ہے، نہ بشیر و نذیر کہہ رہا ہے، نہ سراج منیر کہہ رہا ہے، نہ لولاک لما خلقت الافلاق کہہ رہا ہے۔ آج اللہ اپنے حبیب کو ان کے عہدے سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے رسول ہو تو بحیثیت رسول کے پہنچاؤ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو چکا ہے۔ لفظ کو سنبھالنے والے موجود ہیں تو دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے، مگر توجہ کو دو چند کرنے کے لیے ایک مرتبہ آیت کا محترم اور مقدس اور ناقابل فراموش فقرہ آپ کی سماعتوں کو پھر ہدیہ کر رہا ہوں۔ ما انزل الیک من ربک، وہ پہنچاؤ جو تم پر نازل ہو چکا ہے۔ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ دے۔
اس لیے کہ الفاظ یہی ہیں، وہ پہنچاؤ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے۔ تو اعلان ولایت حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ منصوبہ ہی منافقوں کے لیے حادثہ ہے۔ توجہ دیتے رہیں بزرگان محترم۔ تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ بات واضح رہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے، تفسیر در منصور، اور انہوں نے یہ لکھا کہ یہ آیت 3 ٹکڑے میں نازل ہوئی۔ پہلے اللہ نے خطاب کیا رسول سے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اب بھی نبی کو تکلف ہے، اب بھی رسول کو تردد ہے، مگر تیور پھر بدلا قدرت کا۔ میرے حبیب، اگر تم نے یہ نہ پہنچایا، تبلیغ ولایت علی نہ کی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا کوئی رسالت کا کام ہی انجام نہ دیا۔ اس کے باوجود بھی اب بھی نبی کو کچھ تکلف ہے، یا کچھ تردد ہے، کچھ فکر ہے، ورنہ تو یہ بلغت رسالتہ کے بعد اب تو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، مگر اب تیسرا ٹکڑا نازل ہوا۔ اور وہ تیسرا ٹکڑا کیا ہے؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میرے حبیب ڈرو نہیں، میں لوگوں کے شر سے، خطرے سے تمہیں بچاؤں گا بھی۔ بھائی یہ غدیر خم کے میدان میں نہ کوئی یہودی ہے، نہ کوئی عیسائی ہے، نہ کوئی کافر ہے، نہ کوئی آتش پرست ہے، سب حاجی ہیں، سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، ابھی ابھی حجر اسود کا بوسہ دے کے آ رہے ہیں، ابھی ابھی کعبے کا طواف کر کے آ رہے ہیں، ابھی ابھی صفا و مروہ کے درمیان سعی کر کے آ رہے ہیں، تو کیا نبی کو ان سے خطرہ ہے؟ ہاں انہی سے خطرہ ہے۔ اے بزرگان محترم، یہ الفاظ جو قدرت کی زبان پر 10 ذی الحجہ کو جاری ہوئے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یہ لفظیں تو رسول کو خطاب کر کے مکے میں کہنا چاہیے تھی، جب کوئی صحابی نہ تھا، جب کوئی مسلمان نہ تھا، جب کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ تھا، تب اللہ کہتا میرے حبیب تم تبلیغ اسلام کرو، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ مگر مکے میں اللہ نے رسول سے یہ نہیں کہا کہ جہاں تنہا ابو طالب تنہا سینہ سپر تھے وہاں کہنا چاہیے تھا میرے حبیب ڈرو نہیں، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ لیکن جب 1,24,000 اصحاب موجود ہیں، تب خدا یہ وعدہ لے رہا ہے کہ ڈرو نہیں، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ تو ایک بات مہدی حسن وائس جلال پوری بڑے اطمینان سے یہ کہنا چاہتا ہے، اور یہ کہتے ہوئے یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہے کہ ماشاءاللہ سبھی اس یقین کے ساتھ سن رہے ہیں کہ اہل بیت کے فضائل کو سن کے چپ رہنا بخیلی ہے، کنجوسی ہے۔ عام روپیہ پیسے میں جو کمی زیادتی ہو وہ تو ہے ہی ہے، لیکن بڑا بخیل وہ ہے جو فضائل علی سنے، فضائل اہل بیت سنے، پھیپھڑے پر لوٹ نہ ڈالے، لبوں کو جنبش نہ دے، زبان کو حرکت نہ دے، سبحان اللہ اور واہ واہ نہ کہے۔ اس سے شاعر یا خطیب یا اناؤنسر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سبحان اللہ واہ واہ ماشاء اللہ سے، بلکہ داہنے شانے پر جو نیکی لکھنے والا فرشتہ عتید ہے وہ کہنے والے کے نامہ اعمال میں سبحان اللہ کا ثواب لکھتا ہے، ماشاء اللہ کا ثواب لکھتا ہے، واہ واہ کا ثواب لکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ بولیں گے تو فائدہ آپ کا ہے، آپ بول رہے ہیں، میں تو اہمیت اور واضح کرنے کے لیے اتنی بات کہہ رہا ہوں۔ تو خدا 1,24,000 اصحاب کے ہوتے ہوئے غدیر میں کہہ رہا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور جب مکے میں تنہا ابو طالب تھے تب خدا نے نہیں کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ تو اب ساری دنیا تسلیم کرے
کہ 1,24,000 اصحاب کا وزن ایمان ایک طرف، ابو طالب کا وزن ایمان ایک طرف. بلند آواز ہے. میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کی توجہات کا. ماشاءاللہ لوگ آئیں گے بھی، یہ بھر جائے گا، یہ ہمارا بہت بڑا تجربہ ہے. ابھی دھیرے دھیرے لوگ فرش محفل پر یوں آئیں گے جیسے 23 سال میں دھیرے دھیرے قرآن نازل ہوا تھا. لیکن جو لوگ ہیں وہ ذرا توجہ سے سن رہے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے بحق ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلوات بلند آوازی سے رہے ہے نا، تاکہ ہمیں سکون ملے اور آپ کو بھی خود فرشتوں کی دعائیں ملیں. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جیسے ہی قدرت نے مخاطب ہو کے کہا غدیر میں پہنچاؤ ولایت علی، یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اب نبی نے ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس کے کہنے کے بعد دیکھو جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے. پھر دہرا دوں، جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے. علی کے مسئلے میں نہ پیچھے رہ جانا مناسب ہے نہ آگے بڑھ جانا مناسب ہے. پیچھے رہ گئے تو منافق اور مقصر بن جائیں گے، آگے بڑھ گئے تو نصیری اور غالی بن جائیں گے. صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. تو بزرگان محترم سب اکٹھا ہوئے، بڑی تعداد میں امہات المومنین بھی، مسلمانوں کی صدیقہ بھی ہیں غدیر میں، اور 5 معصوم ہیں. کائنات کی عزتوں کی شہزادی صدیقۃ الکبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا موجود ہیں. اور اس نورانی ماحول میں ایک مرتبہ رسول نے حکم دیا کجاؤں کا ممبر بناؤ. کجاؤں کا ممبر بن کے تیار ہوا. جب کجاؤں کا ممبر تیار ہوا، میں انجمن عزرادن شبیر کے اراکین اور ذمہ داروں اور اس جشن کے انعقاد میں جن لوگوں نے بھی دلچسپی لی ہے اور حوصلہ بڑھایا ہے، سب کی خیریت، عافیت اور سلامتی کی دعا کرتے ہوئے ان کی توفیقات میں مزید اضافے کے لیے دعا گو. تو عرض یہ کر رہا ہوں بزرگان محترم، کجاؤں کا ممبر تیار ہوا، نبی ممبر پر تشریف لے گئے، اور اگر صرف خطبہ پڑھا جائے عربی والا تو اتنا طویل خطبہ کہ اس کو ضبط تحریر میں لے آؤ تو عام کاغذ پر 6 صفحے ضبط تحریر میں آئیں گے. بزرگان محترم، کیا کیا جملے ہیں اس خطبہ غدیر میں، کیا کیا باتیں رسول نے کہی ہیں. آپ ذرا ایک قیمتی جملے پر توجہ دے دیں، بہت توجہ دے دیں. اور وہ قیمتی جملہ کیا ہے خطبہ غدیر کا؟ فرماتے ہیں رسول فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرِ الْغَائِبِ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. دیکھو جو یہاں ہیں وہ ان تک ولایت علی پہنچائیں جو یہاں نہیں ہیں، اور ہر باپ نسلاً بعد نسلن اپنی اولاد کو قیامت تک ولایت علی کی تبلیغ کرتا رہے. ہائے ہائے ہائے، توجہ دے خدا کی قسم. تو بزرگان محترم، یہ تبلیغ ولایت علی اس جملے سے بھی
آپ سنبھالیں تو آپ دیکھیں گے کہ فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبُ الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور اس کے بعد نبی نے یہ پوچھا أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِكُم مِّنْ أَنفُسِكُم؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ اور پھر اس کے بعد نبی نے کیا کیا؟ علی کو، مولا کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، اور ہاتھوں پر بلند کرنے کے بعد ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ رسالت کی زبان سے اتنی بڑی بات صادر ہوئی تو اتنی بڑی صلوات بھی تو آپ کی ہونا بر محمد وآل محمد۔ سلامت رہے بزرگان محترم۔ ارشاد ہوا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا۔ یہ لفظ جس کیوں کہہ رہے ہیں رسول؟ جب سب سے پوچھ لیا الست اولیٰ بکم من انفسکم، اور سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، تو پھر یہ جس کا میں مولا کا کیا مطلب؟ رسول کو یہ کہنا چاہیے تم سب کا میں مولا، تم سب کا یہ علی مولا، مگر رسول جانتے ہیں کہ اسی بھیڑ میں منافقوں کی بھی کثیر تعداد ہے۔ توجہ دے خدا کی قسم۔ اس لیے شرط رکھ دی من کنتو ماضی کے لیے بھی آتا ہے، حال کے لیے بھی آتا ہے، مستقبل کے لیے بھی آتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ میں جس کا مولا تھا علی اس کے مولا تھے، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، میں جس کا مولا رہوں گا علی اس کے مولا رہیں گے۔ بھیا آپ کنتوں کی قیمت ذرا ادا کریں ورنہ مجھے رکنا پڑے گا۔ کنتو بھائی رسول بھی تو مولا ہے نا، رسول بھی تو مولا ہے، جیسے اللہ مولا ہے ویسے رسول مولا ہے۔ رسول بھی ہیں، مولا بھی ہیں، اور صرف انسانوں ہی کے مولا تھوڑی ہے رسول، جنوں کے بھی مولا ہیں۔ سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز کے زیر و بم سے، لہجے کی گھن گرج سے اس وقت کام نہ لیتے ہوئے معراج قامت سامعین پر اتنا ایمان لا چکا ہوں کہ صرف ایک انداز سے اور ایک متوسط آواز سے اس وقت میں کام چلا رہا ہوں، اس لیے کہ لہجے کی گھن گرج تو وہاں ہوتی ہے جہاں لوگ لہجے کو میٹر سمجھتے ہیں، یہاں میٹر کو میٹر سمجھنے والے سامعین بحمد اللہ موجود ہیں، تو مجھے بڑا اطمینان ہے اور بڑے سکون سے پڑھ رہا ہوں۔ اب آپ ذرا یہ ملاحظہ فرمائیں، بڑا عجیب لمحہ ہے کہ ارشاد ہوا سورہ احقاف میں، سورہ نمبر 46 آیت نمبر 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو، اللہ کہہ رہا ہے جب جنوں کا گروہ تمہارے پاس قرآن سننے آتا تھا تو رسول جنوں کے بھی تو رسول تھے، رسول جنوں کے بھی تو مولا تھے نا۔ اب رسول کی وفات کے بعد اسی کو مولا ہونا ہے جو انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کا بھی مولا اور امام بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پھر آپ روک رہے ہیں، کچھ لوگ رکے ہیں تو میں بھی رک رہا ہوں۔ جب سب بول کے سگنل و اشارہ دے دیں گے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ میں کبھی مجمع کو کہتا ہی نہیں کہ آپ سمجھے نہیں، میں خود ہی اپنا قصور لیتا ہوں کہ میں بات کو واضح نہیں کر پا رہا ہوں تو ٹھہرا ہوں۔ جس طرح رسول اللہ جنوں کے مولا تھے، ان کی وفات کے بعد اب مولا وہی تو ہوگا جو جنوں کا مولا بننے کی صلاحیت رکھے۔ رسول کی زندگی ہی میں یہ کلیئر ہو گیا، جنگ بیر العلم ہے، کنویں کی جنگ ہے۔ رسول نے کہا اے علی جاؤ اور بیر العلم میں وہ سلیمان کے سے سرکش اور بغاوت کرنے والے 10,000 جن وہاں موجود ہیں، جا کے ان کو ہدایت کرو۔
کہ اچھا یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں. اتفاق سے جب یہ کہا تو فلاں بھی تھے، فلاں بھی تھے، فلاں بھی تھے. آپ چاہے جتنا انتظار کریں، میں فلاں اور فلاں کا نام نہیں لوں گا. خدا نے بھی کسی کا نام نہیں لیا ہے ان لوگوں میں سے. آپ آیتیں پڑھیں تو خدا نے بھی ان کے لیے فلاں ہی کہا ہے، نام نہیں لیا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ فلاں ہی کا بہت ساری آیتیں. تو اب وہ فلاں بھی، فلاں بھی، فلاں بھی. یا رسول اللہ میں بھی علی کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ جاؤ، شوق سے جاؤ. آئے علی، یہ بھی آئے، سب یہ بھی آئے، پورا مثلث آیا. شرر بھائی، کرتاز صاحب، یہ مثلث آ گیا علی کے پیچھے پیچھے. علی کنویں کے جگت پہ آئے اور کنویں کے اندر داخل ہوئے. جب کنویں کے اندر علی داخل ہوئے تو یہ سب جھانک کے دیکھ رہے ہیں. علی نے نیام سے تلوار نکالی، یہ لوگ جھانک کے دیکھ رہے ہیں. علی تلوار چلا رہے ہیں، یہ لوگ جھانک کے دیکھ رہے ہیں. چلتی ہوئی تلوار کچھ دور دیکھ کے دوڑ کے آئے رسول کی خدمت میں. یا رسول اللہ آج تو علی کی عجیب کرامت دیکھی ہے. کہا کیا دیکھا؟ کہا چلتی ہوئی تلوار تو دیکھی، جن پہ چلا رہے ہیں وہ نہیں نظر آتے، جن پہ چلا رہے ہیں وہ نظر نہیں آتے. بھائی جن پہ چلا رہے ہیں وہ جن ہی تو ہیں، وہ امت جن ہی تو ہے. تو جنہیں جن نظر ہی نہ آئے وہ اس امت کے مولا اور امام کیا ہوں گے؟ غور فرما رہے ہیں میرے محترم. اس لیے امام شافعی نے کہا علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع مصطفیٰ حقہ امام الانس والجنہ. مجھے واقعی بڑا اطمینان ہو رہا ہے آپ حضرات کے درمیان ولایت علی پر تقریر کرتے ہوئے، اور گفتگو کو بہت تیز آگے بڑھا رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں کہ من کنتو مولا ہو فہذا، ایک ایک حرف اپنی اپنی جگہ پر پوری تقریر چاہتا ہے. فہذا فے آیا ہے. ہمارے کرتار صدرائی صاحب، ہمارے شرر صاحب بہترین شاعر، بہترین ناظم، بہترین خطیب، صاحب نظر، صاحب علم ہے. یہ گواہی دیں گے اور سبھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ فے آتا ہے فوریت کے لیے. جہاں گیپ نہ ہو، وقفہ نہ ہو، فاصلہ نہ ہو، وہاں آتا ہے فے. اضرب سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 60. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موسیٰ سے خطاب کر کے خدا کہہ رہا ہے اضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا. موسیٰ پتھر پہ عصا مارو. بس جیسے ہی موسیٰ نے پتھر پہ عصا مارا، فانفجرت، جیسے ہی عصا مارا فوراً 12 چشمے پھوٹ پڑے. یہ فوراً کیسے پھوٹ پڑے، کیسے پتا چلا؟ یہ فے کے حرف نے بتایا. بھیا سب واہ واہ کہہ دیتے تو میں رکتا کیوں؟ اب آیت اور چلے گی. ارشاد ہوا سورہ یاسین، قرآن مجید کا 36واں سورہ، آیت نمبر 88 انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. بے شک جب اس کا امر کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، پس وہ شے فوراً ہو جاتی ہے. فے آتا ہے. پھر ابھی کچھ لوگ نہیں بولے، ممکن ہے دعائیں دے رہے ہوں، مجھے دعائیں لینا بھی ضروری ہے. آئیے بھائی آئیے، ہمارے شمس تبریز صاحب یہ تو کئی علاقوں کے فاتح ہیں ماشاءاللہ، خدا انہیں سلامت رکھے. تو ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. ہم نے کہا کہ سجدہ کرو،
بس جیسے ہی کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو، فسجدوا، فوراً فرشتے سجدے میں گر پڑے. یعنی کہنے میں اور سجدہ کرنے میں 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں تھا. تو فے آتا ہے فوریت کے لیے، جہاں گیپ نہ ہو، جہاں وقفہ نہ ہو، جہاں فاصلہ نہ ہو، نہ 1 دن کا، نہ 1 سال کا، نہ 3 سال کا، نہ 10 سال کا، نہ 25 سال کا. اسی لیے نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں فوراً اس کا میرا علی مولا. فاصلہ نہ پیدا کرنا. من کنت مولا ہو فہذا. ہاذا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ ہے. ہاذا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے زاہد کانپوری صاحب اگر یہ کہیں کہ میں مہدی حسن بھائی جلال پوری کو آواز دے رہا ہوں اور میں یہیں موجود ہوں، تو ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مہدی حسن جو ہیں بیٹھے ہوئے ان کو میں آواز دے رہا ہوں، سامنے ہوں نا. اور ہمارے ہاذا کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی منطقی اعتبار سے ہاذا کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ عاشور خانہ سالار جنگ ہے اور یہاں اگر 1 دروازہ ہو تو کیا کہا جائے گا؟ دروازہ بند کر دو. لیکن اگر 2-3 دروازے ہوں، 4 دروازے ہوں، تب کہا جائے گا ہاذل باب، یہ دروازہ بند کر دو. اس لیے کہ دروازے ہیں کئی، 1 دروازہ ہو تو ہاذا کہنے کی ضرورت نہیں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ جب کئی دروازے ہوں تب کہا جائے گا ہاذل باب، یہ باب بند کر دو. تو رسول اللہ کو ہاذا کہنے کی کیا ضرورت؟ بئی صورت کہ اپنے ہاتھ پہ علی کو بلند کیے ہوئے ہیں، تو اتنا کہنا کافی تھا من کنت مولا فعلی مولا. ہاذا کیوں کہا؟ اس کی منطقی اعتبار سے ضرورت تھی. اور وہ ضرورت کیا تھی کہ 13 رجب کو ابو طالب کا بیٹا اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. توجہ ہے؟ آگے بڑھوں. 13 رجب کو ابو طالب کا نور نظر اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. 13، 14، 15 تینوں دن علی کی آنکھیں بند ہیں، مگر ان بند آنکھوں میں بھی بڑی دور بینی ہے. علی کا معیار نظر چہرہ رسول تلاش کر رہا ہے، آنکھیں کھول کے بتوں کو کیوں دیکھے. مگر ابھی ابو طالب کے بیٹے کا کوئی نام نہیں ہے. 13 رجب کو، 14 رجب کو بھی اس بچے کا کوئی نام نہیں ہے، 15 رجب کو بھی اس بچے کا کوئی نام نہیں ہے، یہاں تک کہ 16 رجب کو اللہ کے گھر سے پہلی امامت چلی، ابو طالب کے گھر سے آخری رسالت چلی. لفظیں بدلوں، اللہ کے گھر سے نصف نور چلا، ابو طالب کے گھر سے نصف نور چلا. اس وقت کوئی کیمرہ نہیں تھا ابو ذر بھائی کہ یہ کوئی اس طرح کا پوز ہوتا، مگر شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی سے نے اپنے نگاہ عقیدت سے اس منظر کو کیچ کیا. اپنی شاعری میں وہ کہتے ہیں اس منظر کو کیچ کرتے ہوئے کہ جس وقت نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. شکریہ بزرگان محترم. ابھی 16 رجب کو جب ابو طالب کا بیٹا ماں کی آغوش میں ہوتے ہوئے اللہ کے گھر سے لایا گیا اور وہ آغوش رسول میں آیا، تو ایک مرتبہ علی نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. توجہ دیں تو آگے بڑھوں گا. ہاں توجہ دیں. علی نے کیا کہا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. جواب میں کیا کہا؟
وعلیک السلام یا ولی اللہ۔ قابل فخر سامعین ہیں پڑھے لکھے، بھیا سلام کرنا ہوتا ہے سنت، سلام کا جواب ہوتا ہے واجب۔ یہ بحثیں کیوں کرتے ہو کہ کلمے میں علی ولی اللہ سنت ہے کہ واجب؟ بھائی علی ولی اللہ رسول کا جواب سلام ہے جو واجب ہے، مستحب نہیں ہے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ حیدری مگر اب بھی 16 رجب کی دوپہر تک ابو طالب کے بیٹے کا نام نہیں ہے۔ ابھی یہ بچہ فاطمہ بنت اسد کا بغیر نام کے ہے۔ یہاں تک کہ شام ہوتے ہی حضرت ابو طالب نے اپنے بیٹے کو لیا اور غلاف خانہ کعبہ پکڑ کے عرب کے سب سے عظیم شاعر کو ابو طالب کہتے ہیں۔ سب نے نعت کہی اعلان رسالت کے بعد، ابو طالب نے نعت رسول کہی اعلان رسالت سے پہلے۔ بزرگان محترم، دنیا کے سب سے عظیم شاعر کو ابو طالب کہتے ہیں۔ آپ ذرا حوالے لکھیے اپنے ذہن کے کاغذ پر۔ علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا، علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں لکھا، شیخ سلیمان قندوزی حنفی نے ینابیع المودت میں لکھا، عالم اہل سنت علامہ سید محمد صالح کشفی تبریزی نے کوکب دری میں لکھا، عالم اہل سنت علامہ عبید اللہ مصری نے ارجح المطالب میں لکھا کہ داہنے ہاتھ سے ابو طالب غلاف کعبہ پکڑے ہیں، بائیں ہاتھ میں اپنے 4 دن کے بچے کو لیے ہوئے ہیں، اور نثر میں نہیں، نظم میں، شاعر ہے نا، شاعری کے انداز میں خدا سے مخاطب ہوئے، خدا سے مخاطب ہو کے۔ میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ذمہ دار سامعین ہیں تو اصل متن، اصل عبارت، اصل ربائی پیش کر رہا ہوں جو ابو طالب نے اللہ سے خطاب کر کے اپنے بچے کے نام کے رکھنے کے سلسلے میں کہی۔ اورنگ آباد میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور اس کی رسائی لکھنؤ کے جناب تک ہو تو کہیں گے قبلہ بیٹا پیدا ہوا ہے، نام رکھ دیجئے۔ کسی کی رسائی نجف اشرف میں مرجع تک ہو تو اب وہاں سے رابطہ ہوگا، سرکار اللہ نے بیٹے کی نعمت دی ہے، نام رکھ دیجئے۔ اب مسلمان کیا کرے گا؟ جس ابو طالب کو کافر کہتا ہے اس کی رسائی پروردگار عالم تک ہے۔ خطاب کرتے ہوئے حضرت ابو طالب نے، عجیب پوز ہے، عجیب منظر ہے، غلاف کعبہ ہے داہنے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں بچہ ہے ابو طالب کا نور نظر، اور کہتے ہیں ابو طالب یا رب یا ذا الغسق الدجی والقمر المبتلج المزی بین لنا فی حکمک المغزی ماذا تری فی اسم ھذا الصبی۔ اے تاریک رات کے خالق، اے روشن چاند کے مالک، اب تو بتا دے کہ میرے اس بچے کا نام کیا ہوگا۔ توجہ ہے بزرگان محترم، یہ غلط فہمی نہ رہے کہ ہمارے مولا کا نام ابو طالب نے رکھا۔ نام ابو طالب نے بھی رکھا، نام فاطمہ بنت اسد نے بھی رکھا، نام رسول نے بھی رکھا، مگر وہ نام جو مسلسل ہماری زبانوں پر ذکر و علی عبادت مقبولہ بن کے، وہ نام تو اللہ نے رکھا۔ یا رب یا ذا الغسق الدجی والقمر المبتج المزی بین لنا فی حکمک المغزی ماذا تری فی اسم ھذا الصبی ماذا تری فی اسم ھذا الصبی۔ سبھی کہتے ہیں چھوٹے سے بچے کو، بتا دے میرے اللہ میرے اس بچے کا نام کیا ہوگا۔ خدا چاہتا تو جبریل کو واسطہ بناتا، مگر ان 5 کتابوں کا جو میں نے حوالہ دیا ہے، ابھی اگر کوئی اٹھا کے جا کے دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، سبز تختی پر 4 مصرے لکھ کے آئے
جن کا خالق پروردگار عالم تھا۔ اللہ بھی شاعر ہے مگر بس علی کے لیے، جبریل بھی شاعر ہے مگر بس علی کے لیے۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ کسی دنیاوی شاعر کا مصرع نہیں ہے، حضرت جبرائیل کا ہے۔ اسی طرح اللہ بھی شاعر ہے مگر بس ہمارے آپ کے مولا کے لیے، اور وہ جبریل کے ذریعے بھی نہیں بھیجا، نام ہے بلا فصل کا، تو جبریل کا فصل بھی اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے سبحان اللہ نہیں کہا وہ صلوات پڑھ کے اپنے ثواب کے بیلنس کو ذرا برابر کر لیں بر محمد وآلہ۔ بلند آواز سے کہیے گا بھائی، ہاں بلند آواز سے پورا مجمع، ہاں یا اللہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس سے پہلے جب مجلس پڑھنے آیا تھا تو یہ شعر پڑھا تھا کہ نہیں، اگر پڑھا ہو تو فضائل اہل بیت کبھی باسی نہیں ہوتے، جس طرح قرآن کی تلاوت کبھی باسی نہیں ہوتی۔ کوئی یہ نہیں کہتا یار ابھی کل تو سورہ رحمان پڑھا تھا، آج کیا پڑھیں، کل ہی تو پڑھا تھا۔ تو اگر یہ شعر پڑھا ہے تو باسی نہیں ہوگا کہ اب تو دیکھیے سب نعرہ بلند کریں گے نا۔ نعرہ بلند کرنا یہ ہر ایک کا مقدر بھی نہیں ہے، علی سے محبت کرنا یہ ہر ایک کا مقدر بھی نہیں ہے، اس کے لیے نسل کی طہارت بھی ضروری ہے، خون کی شرافت بھی ضروری ہے۔ تو لطف جب آنے لگا گر کر سنبھلنے میں مجھے، لطف جب آنے لگا گر کر سنبھلنے میں مجھے، یا علی کہنے کی خاطر ٹھوکریں کھاتا رہا۔ آئے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے نا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے مخاطب ہو کے۔ یہ وہ ممبر ہے جس ممبر پر بیٹھ کے میں سینکڑوں مجلس آپ کے درمیان پڑھ چکا ہوں، اور اس وقت تو صرف فضائل پیش کر رہا ہوں آپ کی معراج قامت سماعتوں پر بھروسہ رکھتے ہوئے۔ تو سبز تختی پر 4 مصرے آسمان سے نازل ہوئے، بڑی خوبصورت تختی روشن چمکتی ہوئی نورانی، اس پہ 4 مصرے لکھے ہوئے تھے۔ سنیں گے؟ پروردگار تیرے مصروں کو تیرے بندوں کو سنا رہا ہوں، تو جانے کہ کتنا توفیق دے گا ان کے لبوں کو جنبش کو، میں تو صرف سنا رہا ہوں۔ کیا 4 مصرے تھے اللہ کے نام کے رکھنے کے سلسلے میں؟ خصصت ما بالولد الزکی والطاہر المنتخب الرضی، علی من شامخ علی، علی اشتقا من العلی۔ اے ابو طالب، سب سے پہلے تو میں تمہیں تمہارے اس بیٹے کی ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں جو طاہر ہے، نقی ہے، پاکیزہ ہے، اور تم نے مجھ اللہ سے اپنے بیٹے کے نام کے رکھنے کے سلسلے میں کہا، تو اے میرے عبد ابو طالب، میں تیرے بچے کا کیا نام رکھوں؟ میرا فیصلہ یہ ہے، میں بھی علی ہوں، تیرا بیٹا بھی علی ہے۔ حیدری بلند آواز۔ اللہ جہاں وہاں، اللہ کی تو زبان،
اب یہ تدبر رسالت تھا کہ عام حالات میں جب ہاتھوں پر بلند کیے ہیں تو حاضہ کی ضرورت نہیں، مگر یہ تدبر رسالت تھا کہ اگر میں حاضہ نہ کہوں تو ملا کہہ سکتا ہے کہ بھائی ابو طالب کے بیٹے کو مولا تھوڑی بنایا تھا، وہ تو اللہ علی ہے، اس کی ولایت کا اعلان کیا تھا، نبی نے حاضہ کہہ کے کہا، اس کی ولایت کا اعلان نہیں ہے، اس علی کی ولایت کا اعلان ہے۔ من کنت مولا فہذا علی، اعلان ولایت ہو گیا۔ اور اب بیعت ہے، سب کو کرنا ہے بیعت، مردوں کو بھی بیعت کرنا ہے، عورتوں کو بھی بیعت کرنا ہے۔ مجھے پوری لسٹ معلوم ہے عورتوں کی جو غدیر میں آئی ہیں، ہے نا؟ سب کو مبارکباد پیش کرنا ہے، جیسے بھی کہی سب کو مبارکباد پیش کرنا ہے۔ ارے جب کہنے والے کو بخن بلخن کہنا پڑا تو اب کسی کو بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو عورتوں کو بھی مبارکباد پیش کرنا ہے۔ اچھا، اب مولا علی کے ہاتھ پر تو آ کے بیعت لوگ کر رہے ہیں، بیعت ہو رہی، عورتیں بیچاری کیسے کریں بیعت؟ یہ دیکھیں، تدبر رسالت کو سلام کریں۔ کہا اے علی، اے سلمان، ذرا ایک بڑا سا پیالہ لے آؤ۔ پیالہ آ گیا، بڑا سا پیالہ۔ یا رسول اللہ، یہ بڑا سا پیالہ فراہم ہو گیا۔ کہا سلمان ذرا اس میں پانی بھر دو۔ سلمان نے پانی بھر دیا۔ جب پانی بھر دیا نا تو ایک مرتبہ مولا علی سے کہتے ہیں رسول اللہ، علی ذرا تم اس میں ہاتھ ڈال دو پانی میں۔ علی نے ہاتھ ڈال دیا۔ رسول نے کہا جتنی عورتیں ہیں اس پیالے میں ہاتھ ڈالتی جائیں، علی کی بیعت ہوتی جائے گی۔ ہائے ہائے، توجہ دیں، خدا کی قسم، ہے نا؟ تو اس طرح بیعت ہوئی ہے۔ عورتوں نے بھی بیعت کی، مردوں نے بھی بیعت کی، بڑے بڑے لوگوں نے بیعت کی۔ کہنے والے نے کہا بخن بخن لکا یبن ابی طالب اصبحتا مولائی و مولا کل مومن و مومنہ، مبارک ہو، مبارک ہے ابو طالب کے بیٹے، ابو طالب کے بیٹے۔ اما کافر، یہ اور بھی بہت سے القاب تھے، اور بھی بہت سی کنیت تھی، اور بھی بہت ریفرنس تھا مبارکبادی پیش کرنے کا۔ تم تو یہ بھی کہہ سکتے تھے مبارک ہو، مبارک ہے جبریل کے استاد، مبارک ہو، مبارک ہے جنت کے مالک، مبارک ہو، مبارک ہے کوثر کے ساقی، مبارک ہو، مبارک ہے آدم کی مٹی گوندھنے والے، مبارک ہو، مبارک ہے نوح کی کشتی کو بچانے والے، مبارک ہو، مبارک ہے داؤد کو لوہے کو ممون بنانے کی صلاحیت بخشنے والے، مبارک ہو، مبارک اے سلیمان کو حکومت کے ہنر سکھانے والے، مبارک ہو، مبارک ہے یوسف کو کنویں سے نکالنے والے، مبارک ہو، مبارک اے ابراہیم کی آگ کو گلزار بنانے والے، مبارک ہو، مبارک اے موسیٰ کے لیے فرعون کے جادوگروں پر غلبہ عطا کرنے والے، مبارک ہو، مبارک اے شب ہجرت بستر پیغمبر پر سو کے اللہ کی مرضی کے خریدنے والے، مبارک ہو، مبارک اے بدر کے فاتح، مبارک ہو، مبارک اے بدر کے سورما، مبارک ہو، مبارک اے کل ایمان، مبارک ہو، مبارک اے فاتح باب خیبر، مبارک ہو، مبارک اے محبوب خدا محبوب رسول، مبارک ہو، مبارک اے محب خدا و محبوب رسول، مبارک ہو، مبارک اے صلح حدیبیہ کے کاتب، مبارک ہو، مبارک اے فتح مکہ کے بشکن، مبارک ہو، مبارک غدیر کے مولا، مبارک ہو، مبارک وارث قرآن، مبارک ہو، مبارک وحی ترجمان، مبارک ہو، مبارک داماد پیغمبر، مبارک ہو، مبارک۔ جب تک سب نہیں بولیں گے سلسلہ چلاؤں گا، معاملہ بھی کسی اور کا نہیں ہے، علی کا ہے۔ مبارک ہو، مبارک اے مولود کعبہ، مبارک ہو، مبارک اے یعصوب الدین، مبارک ہو، مبارک اے امیر المؤمنین، مبارک ہو، مبارک اے قائد الغر المحجلین، مبارک ہو، مبارک اے زمین پر رہ کر آسمان پر بات کرنے والے، مبارک ہو، مبارک اے روٹی کے سائل کو اونٹوں کی قطار دینے والے، مبارک ہو، مبارک اے جس کا چہرہ وجہ اللہ، مبارک ہو، مبارک اے جس کا زبان لسان اللہ، مبارک ہو، مبارک جس
کا ہاتھ ید اللہ مبارک ہو مبارک، اے جس کا بازو جنب اللہ مبارک ہو مبارک، اے جس کا نفس نفس اللہ مبارک ہو مبارک، اے جس کا خطاب ولی اللہ مبارک ہو مبارک، اے جس کا دوست رحمت اللہ مبارک ہو مبارک، اے جس کا دشمن لعنت اللہ۔ اتنے سارے القاب اور کنیت کو چھوڑ کے نام لیا تو ابو طالب کا نام لیا۔ ظاہر ہے کہ جو حق اور سچ ہوتا ہے وہ زبان پہ آ ہی جاتا ہے۔ غور کیا نا مزگان محترم، اے ابو طالب ایمان سیر نیک خصال، یوں تو پھیلائے ہیں دنیا نے روایات کے جال، پھر بھی چھپتا ہے کہیں تیری صداقت کا جمال، تیرا کردار یہ کرتا ہے زمانے سے سوال، بولو ایمان سے ایمان کسے کہتے ہیں، میں ہوں کافر تو مسلمان کسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ تو بہت زیادہ اچھی نہیں رہی، مگر دوسرا بند پڑھ دیتا ہوں۔ تیرے ایمان پہ خود ہی تیری سیرت ہے گواہ، تیری زوجہ تیرے بیٹے تیری اطرت ہے گواہ، ایک طرف احمد مرسل کی رسالت ہے گواہ، ایک طرف حیدر صفدر کی امامت ہے گواہ، نام دنیا میں کسی چیز کا ایمان نہیں، تو ہی کافر ہے تو پھر کوئی مسلمان نہیں۔ تو غدیر میں اعلان ہو گیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور اب 1,24,000 تو صرف صحابہ ہیں، خواتین کی تعداد الگ۔ اب جو مقررہ ڈیٹ تھی، جیسے مجھے کل پہنچنا ہے جلال پور، میں 3 دن کے بعد پہنچوں تو کیا حال ہوگا؟ اب یہ تو معلوم تھا نہیں کہ کیا ہونا ہے۔ اب 3 دن جو ایکسٹرا مبارکبادی کا سلسلہ چلا، 18، 19، 20، تو عورتوں میں کھلبلی مچ گئی، یا اللہ آئے کب، ابھی تک کیوں نہیں؟ ادھر منافقوں نے غدیر میں طے کیا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے رسول کے ہاتھوں پر دیکھا علی کو بلند ہوتے ہوئے، ہم نے من کن تو مولا بھی سنا، لیکن یہ غدیر کے چٹیل میدان میں دفن کر دینا، اپنے گھروں میں جا کے، اپنے شہروں میں جا کے، اپنے وطن جا کے، اس کو کسی سے بتانا ہی نہیں ہے، مگر اللہر تبلیغ ولایت علی کا قدرتی اہتمام۔ توجہ دیں توجہ دیں کہ اب جو پارا چڑھتا گیا، اچھا بہنیں ذرا احترام سے، گھر کی اور عورتیں احترام سے، لیکن یہ جو حاجی صاحبان کی ام المومنین ہے، یہ 3 دن تاخیر سے پہنچے تو غصے میں جلال میں آن کر کہا کہاں مر گئے تھے؟ اب انہیں مجبوراً بتانا پڑا، ایسا ہوا ویسا ہوا، تو ان عورتوں نے گھر گھر جا کے علی کی ولایت کو پہنچا دیا۔ یہ ہے بھائی، آپ نے موضوع رکھا ہے تبلیغ ولایت علی، تو اس کا ایک پٹ یہ بھی ہے کہ منافقوں کی غدیر کی ساری پالیسی ان خواتین نے فیل کر دی اور گھر گھر ولایت علی کو پہنچا دی۔ ایک 7-8 منٹ اور سنیں گے نا پورے حوصلے سے؟ سنیں، بڑی توجہ سے سنیں۔ بزرگان محترم، بہت سارے شعراء تھے غدیر میں، بہت سارے شعراء تھے، 1 گھنٹہ سوا گھنٹے کی تقریر میں کیا کیا پڑھوں، مگر 2 قصیدے بہت اہم طریقے سے منصع شہود پائے۔ ایک عمرو عاص کا قصیدہ غدیر، ایک حسان بن ثابت کا قصیدہ غدیر۔ حسان بن ثابت کا جو قصیدہ غدیر ہے اس کے 6 شعر ہیں، عمرو عاص کا جو قصیدہ غدیر ہے اس کے 12 شعر ہیں۔ جب حسان نے قصیدہ غدیر لکھا، کاش کی خصوصی توجہ ہو جائے،
تو نبی نے ایک دعائیہ فقرہ کہا. اب تک بھی ساری باتیں بڑی اہم تھیں، مگر زبان رسالت پایا ہوا یہ قیمتی جملہ اگر کوئی اس پہ چپ رہا تو مجھے پیار بھرا شکوہ ہوگا. شکایت کی ہی اس سے جاتی ہے جس سے محبت ہو، جس سے محبت نہیں ہوتی اس کی ذاتی پہ انسان خاموش رہتا ہے. قصیدہ غدیر جو حسان بن ثابت نے کہا، اسے جب رسول نے سنا تو دعائیہ فقرہ زبان پہ جاری ہوا. یا حسان ما نصرتنا بلسانک مؤیدن بروح القدس، جب تک تم زبان سے مداح کر کے ہماری نصرت کرتے رہو گے، روح القدس سے تمہیں تائید ملتی رہے گی. یہ مدح اہل بیت میں فضائل و مصائب خطیب و شاعر ذاکر کا یہ صرف مدح نہیں ہے، نصرت اہل بیت ہے. ہائے ہائے توجہ دے بھائی. ذاکر اہل بیت، شاعر اہل بیت، اہل بیت کے ناصروں میں. تو کچھ لوگ آئے ہمارے آس کا 12 قصیدہ جو تھا بڑا چرچے میں تھا غدیر میں، کیا کہنا ہو. تو امام حسن کے پاس آئے، جا تو سکتے تھے رسول اللہ کے پاس بھی، جا تو سکتے تھے علی کے پاس بھی، امام حسن کے پاس آئے. کہ آپ کے جد کا یہ قول ہے نا کہ آپ کے بابا کا دشمن جنت کی بو نہیں سونگھے گا، ہے نا؟ من ماتا علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، جو بھی بغض اہل بیت دل میں رکھ کے مر جائے وہ بوئے جنت نہیں سونگھے گا. امام حسن نے کہا ہاں میرے جد نے سچ کہا ہے. کہ تو آپ ہی کے جد کا میں نے یہ بھی قول سنا ہے کہ من قال بیتن فینا بن اللہ بیتن لہ فی الجنہ، جو شخص ہم اہل بیت کی شان میں ایک شعر کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنتا ہے. تو امر آس کے لیے مولا سرکار صلح 12 گھروں کے لیے کیا خیال ہے؟ کہ اچھا تو میرے ساتھ تم چلو. اس کے بڑے خیمے میں آئے امام حسن، امر آس وہ نکلا. کہ وہ جو تم نے میرے بابا کی شان میں قصیدہ غدیر لکھا ہے وہ بیچو گے؟ کہ مولا وہ خرچ ہو گئی ساری دولت اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. کہ تو یہ 12,000 درہم دو، وہ کاغذ مجھے دو جس میں تم نے قصیدہ لکھا ہے. آئے 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 آئے. چنانچہ وہ قصیدہ غدیر جو ہے مولا امام حسن نے 12,000 دے کے خرید لیا. اور اب مسکراتے ہوئے چاہنے والوں سے کہا دیکھا نا، جب خرید لیا تو اب امر آس کا اس پہ کوئی حق نہیں رہ گیا. اسی طرح میرے نانا کی یہ بھی حدیث صحیح ہے، وہ بھی حدیث صحیح ہے. بس گفتگو کے اختتام پر عرض کر رہا ہوں، علی کی ولایت کی قدر کرو. رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر سب نمازی ہوتے تو خدا جہنم کو پیدا نہ کرتا. رسول نے یہ نہیں کہا کہ اگر سب روزہ دار ہوتے تو خدا جہنم کو پیدا نہ کرتا. رسول نے یہ نہیں کہا کہ سب حاجی ہوتے تو خدا جہنم کو پیدا نہ کرتا. رسول نے یہ نہیں کہا کہ اگر سب لا الہ الا اللہ کہتے تو خدا جہنم کو پیدا نہ کرتا. رسول نے یہ نہیں کہا کہ اگر سب محمد رسول اللہ کہتے تو خدا جہنم کو پیدا نہ کرتا. مگر رسول نے یہ ضرور کہا لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلق النار، اگر ساری دنیا علی کی ولایت پر جمع ہو جاتی تو خدا جہنم کو پیدا نہ کرتا. اتنی ہی بلند تر پورا مجمع بلند آواز سے صلوات پڑھ دے بر محمد والے. بس ہم کو جو وقت دیا گیا تھا وہ ختم ہو رہا ہے، تو بات نہیں ختم ہو رہی، بات میں روک رہا ہوں یہیں پر. اور بس یہ کہ علی ہمارے مولا ہیں، لیکن ایک بات یہ کہ علی ہمارے مولا ہیں یہ کہنا تو بہت بڑی عبادت ہے،
مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی تقاضا بنتا ہے کہ صرف ہم علی مولا علی مولا علی مولا کہہ کے رہ نہ جائیں، بلکہ ہمارا مولا جو چاہتا ہے ہم اس کو بھی اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے علی کو مولا مانا ہے تو ہم اپنے نفس کی مرضی سے نہ جئیں، نہ کوئی عمل کریں، بلکہ ہمارا مولا جو چاہتا ہے ان کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہمارے مولا کو جھوٹ ناپسند ہے، ہم کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ ہمارے مولا کو نماز کا قضا ہونا ناپسند ہے، ہم کبھی نماز کو قضا نہ کریں۔ ہمارے مولا کو امانت میں خیانت ناپسند ہے، ہم یہ کوشش کریں کہ ہم امانت میں خیانت نہ کریں گے۔ ہمارے مولا کو ماں باپ کی نافرمانی بہت ناپسند ہے، ہم یہ طے کر لیں کہ ہم جس مولا کو مولا مانتے ہیں ان کے ارشاد کے مطابق ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ اور پھر اسی طریقے سے اور بھی ساری چیزیں ہیں۔ بس 2-3 قول پیش کر کے اور دعائیہ کلمہ۔ ہم جس مولا کو مولا مانتے ہیں ان کے اقوال، ان کے ارشادات، آقا علی نے ارشاد فرمایا، بس 2-3 قول پیش کر رہا ہوں جو سماج کی تطہیر اور معاشرے کی اصلاح کے ضامن ہے۔ ایک سوال ہوا آقا علی سے، مولا یہ بتائیے کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ مولا نے کہا جو اپنے لیے جیے وہ جانور ہے، جو دوسروں کے لیے جیے وہ انسان ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ دیں۔ پھر مولا نے ارشاد فرمایا کہ پریشانیاں، میں بعض جگہ یہ مولا علی کا ارشاد پڑھتا ہوں، ذرا لوگ دیر میں سمجھتے ہیں اور میں رک جاتا ہوں، مگر اس وقت رکوں گا نہیں، آپ ہو سکتا ہے جلدی ہی سمجھ لیں، ورنہ پھر قسطوں میں سمجھیے گا، مگر رکنے کی گنجائش نہیں۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا پریشانیاں حالات سے نہیں پیدا ہوتی، خیالات سے پیدا ہوتی۔ پریشانیاں حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی۔ پھر تیسرا قول، تیسری حدیث آقا علی کے، مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بیٹھے بیٹھے اچانک سکون محسوس کرنے لگو تو یہ سمجھ جاؤ کہ اس وقت تمہارے لیے کوئی مصروف دعا ہے۔ پھر آقا علی کا آخری قول پیش کر کے تقریر ختم کروں۔ آقا علی نے ارشاد فرمایا اس بات کا شکوہ نہ کرو کہ خدا تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہے، بلکہ شکر کرو رب کا کہ تمہارے گناہوں پر عذاب نہیں نازل کر رہا ہے۔ بہت ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے ساری گفتگو یہیں پر روک رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمۃ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ انہی اسماء مبارکہ کا صدقہ بالخصوص ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اس وقت میرے سامنے جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی دعاؤں کو، حاجتوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ انجمن عزاداران شبیر کے اراکین اور ممبران کی توفیقات میں مزید اضافہ کرتے ہوئے ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرتے رہنے کے لیے تمام مرثیہ خان، نوحہ خان، شاعر، اناؤنسر، خطیب، ذاکر اور مجھے بھی صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار تمام ذاکرین اور خطبہ کو اور شاعروں کو حق منبر کی ادائیگی کے لیے خصوصی طور پر فضائل اہل بیت پڑھنے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انہی واسطوں کے صدقے سے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔